اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا لطف و کرم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ تو آج انتہائی ضروری اصلاح معاشرہ کے حوالے سے 5-10 منٹ کی بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس میں تو کسی انسان کو کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور یہ فرما دیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو اس میں چینو چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی اس وجہ سے بڑا ظلم ہے یا اس وجہ سے بڑا ظلم ہے۔ شرک جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ظلم عظیم ہے تو یہ ظلم عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ اگر یہ ظلم کسی بندے سے سرزد ہو جائے اپنی ناسمجھی میں یا جان بوجھ کر بھی، تو اس کی تلافی کی گنجائش موجود ہے کہ اللہ پاک اس کو توفیق دے، اس انسان کو جس نے شرک کیا ہے، توبہ کرنے کی، اور وہ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ جو اس نے ظلم کیا تھا شرک کر کے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز تو میں نے شرک کے بارے میں آپ سے عرض کی۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز بڑے غور سے سمجھنے والی ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جی شرک آپ نے کیا اور کس وقت آپ توبہ کریں گے تو وہ توبہ قبول ہوگی، کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ بندے سے یہ گناہ سرزد ہوا، اگلے ہی لمحے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا ہے اپنی جان کے اوپر، اور اسی وقت اس نے اپنی ندامت کا احساس کیا، اور جو توبہ کی شرائط ہیں، ندامت کا احساس ہونا اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا اور پھر اس کو کرنا بھی نہ، یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ تو انسان ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے جب توبہ کرے گا تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جی آپ 1 ہفتے تک نہیں کر سکتے، 2 دن تک نہیں کر سکتے، نماز پڑھنے کے بعد کریں گے یا کب کریں گے، کوئی اس طرح کی اور شرط نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سے یہ ظلم ہو گیا، اور جب آپ کو احساس ہو گیا تو آپ نے وہ توبہ کر لی تو اللہ پاک آپ کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اب میں ایک ایسے گناہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس کی طرف ہمارا دھیان شاید کم جاتا ہے یا ہم اس کی طرف سوچ بچار کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور وہ گناہ ہے حرام کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک المعجم الاوسط میں 6495 نمبر ہے اس حدیث پاک کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی گئی ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جب بندہ حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے، کھا لیتا ہے، تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب اسی حدیث کا جو حوالہ میں نے آپ سے بیان فرمایا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند
میں کسی بندے نے، کسی سائل نے یہ سوال بھیجا کہ لقمہ حرام کھانے سے کیا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کے جواب میں مفتی صاحب نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اور بیان کرنے کے ساتھ یہ کہا کہ چونکہ نماز بھی ایک عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ جو بیان فرمایا گیا ہے کہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تو چونکہ نماز بھی ایک عمل ہے اس لیے اس کا یہ عمل بھی رد ہو جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں شرک کو، تو اس کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور یہاں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو توبہ ہے وہ بھی ایک عمل ہے، عبادت ہے۔ توبہ بھی بذات خود ایک عمل ہے اور عبادت ہے۔ تو شرک کے معاملے میں تو توبہ عبادت، توبہ کا عمل، اس کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے کہ کتنے دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ شرک ہوا، اسی وقت اس نے احساس کرتے ہوئے توبہ کی تو اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ لقمہ حرام کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ 40 دن تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ 40 دن تک وہ جتنا مرضی احساس کر لے، توبہ اس کی قبول نہیں ہونی 40 دن تک۔ تو یہاں پہ یہ جو موازنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دونوں گناہوں میں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرک کے معاملے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی طرف سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، البتہ اس کا خوف ہے کہ یہ دنیا حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جائیں گے۔ تو ہمیں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں شرک سے تو ہم نے بچنا ہی بچنا ہے، لیکن اس دوسرا جو ہم ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور بے دریغ ہڑپ کرتے ہیں، اور پھر اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور پھر ہم اسی مال سے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے دوستو کہ ہمارے جو اعمال ہیں، حرام کا لقمہ ہم نے ایک کھایا ہے، ایک، آپ اندازہ کریں، حرام کا لقمہ کہا گیا ہے، پیٹ بھر کے کھانا بھی نہ، یہ نہیں فرمایا گیا۔ تو ایک لقمے کی اتنی نحوست ہے، تو اللہ ماشاءاللہ جس طرح کا کھانا ہم لوگ، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو محفوظ ہیں، کھاتے ہیں، اسی کھانے سے ہمارا جسم پلتا ہے، اسی کھانے سے ہم یہ لباس پہنتے ہیں۔ غرض یہ کہ اوڑھنا بچھونا ہی حرام کا ہے، اور پھر نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، حج بھی کریں، اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے رہیں، میلاد شریف کی محفلیں بھی سجاتے رہیں، تو کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو معاشرے کی بہتری کے لیے جو ہم کوئی اچھا کام کر سکیں اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور ہمارے جو خطباء ہیں، جو مقررین ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپس کے جو تفرقہ بازی والے جو موضوعات ہیں ان سے تھوڑا سا احتراز کریں، اور اصلاح معاشرہ کے جو عنوانات ہیں ان کو زیر بحث ضرور لائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔